بعض گناہ تو ایسے بدترین گناہ ہیں کہ اس مہینے میں 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، جو آنے والی منگل کے دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ساری ہی مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں، مگر 2 روایتوں کے اندر یہ ہے کہ 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ اس بخشش عام اور رحمت عام کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اندازہ کرو، وہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے مسلمانوں کے اندر وہ پائے جائیں گے، شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عام ہے اور بے شمار لوگوں کو بخشنے کا وعدہ ہے، اور صرف بخشش کا ہی وعدہ نہیں ہے، جنت عطا کرنے کا بھی پکا وعدہ ہے، جس کی میں 2 روایتیں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جنت کا پکا وعدہ والی حدیث یہ ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے سال کی 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کی اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ پکا وعدہ ہو گیا۔ 5 راتیں ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات یعنی بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات اور شب برات۔ یہ سال کی وہ مبارک راتیں ہیں کہ جن میں اگر کوئی جاگے اور عبادت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اسے جنت دیں گے اور ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، وہ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، یعنی امت مسلمہ کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور سب کو بخش دیتے ہیں سوائے 7 آدمیوں کے۔ ایک روایت میں 2 کا ذکر ہے، ایک روایت میں 5 کا ذکر ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر میں نے کہا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اور ان کی بخشش نہیں فرماتے۔ نمبر 1، شرک کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرے تو اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہو، کیونکہ کفر و شرک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کوئی اس سے باز نہ آئے تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر اس حالت میں مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، لہذا شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں۔ اور بعض مسلمان بھی اللہ بچائے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ ایسا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور کینہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی سے رنجش کی بنا پر، جھگڑے اور لڑائی کی بنا پر اپنے دل میں اس کا برا چاہنے کا جذبہ اپنے اختیار سے رکھے، اپنے اختیار سے اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کی برائی چاہے، اس کے نقصان کو چاہے، اس کی تکلیف سے خوش ہو، اس کے تباہی سے اس کا دل باغ ہو، اسے کہتے ہیں کینہ۔ یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ حرام اور سخت حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ شب برات میں بھی کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ دونوں کے دونوں توبہ کر لیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو مسلمان مرد اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کر کے رکھتا ہے، تہمد پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اور ٹخنے چھپا کر رکھتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسا کرنے والے کی بخشش نہیں۔ اب 99 مسلمان جو ہیں، 100 میں سے 99 مسلمانوں کی شلواریں، پاجامے، لنگیاں ٹخنے سے نیچے ہوتی، اور جو ٹخنے سے اوپر رکھنے والے ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو بچے گا وہ اس رات میں بخشا جائے گا، جو نہیں بچے گا اس کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے، وہ مسلمان جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے اور ان کو الٹے سیدھے جوابات دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے نالا ہے اور تکلیف اٹھا رہے، یعنی اولاد نافرمان ہے، تو نافرمان اولاد کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، اسے کہتے ہیں اکبر الکبائر۔ والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا یہ بڑے بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرے، قطع رحمی کرنے والے کی، قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ دینا، ان سے ملنا جلنا بند کر دینا اور ان سے تعلقات ختم کر لینا، بول چال بند کر دینا، تو صلہ رحمی واجب ہے۔ اچھا صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو،
اور قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کو. تو برا سلوک کرنا حرام ہے، اچھا سلوک کرنا واجب ہے. لہذا جو بد سلوکی کرنے والا ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. 3 اور چوتھا ہے شراب کی عادت رکھنے والا، یعنی جو شراب پیتا ہے اور اس کی عادت ہی شراب پینے کی پڑ گئی ہے، نشہ کرنے کی عادت ہے، جیسے ہیروئن چی ہوتے ہیں کہ بس وہ رات دن ہیروئن پیتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں گٹر میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اور 5ویں ناحق قتل کرنے والے کی، ناحق قتل کرنا حرام ہے. اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کا اس طرح سے اس کی برائی بیان فرمائی ہے کہ ایک انسان کو اگر ناحق قتل کر دے یہ ایسا جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دے. جو سارے انسانوں کو قتل کرنا کتنا سنگین ترین گناہ ہے. ایسے ایک آدمی بالخصوص ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ ان کی شب برات میں بخشش نہیں. تو 5 یہ ہو گئے، پہلی حدیث میں 2 ہو گئے. لیکن یہ سارے گنہگار ایسے ہیں کہ اگر یہ شب برات سے پہلے یہ شب برات میں سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھول رکھا ہے. کوئی بڑے سے بڑا گنہگار ہو، کتنے بڑے سے بڑا پاپی ہو، اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے گناہ نہ کرنے والا. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ کلکم خطاؤن، اے انسانوں تم سب خطا کار ہو، سب سیاکار ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہوں گے. وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. www.darsequran.com